ہم جانیں گے آگا عمر سے بھی جانیں گے اور بلال سے بھی جانیں گے امیگریشن کی جو قانون ہے پاکستان میں، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک کال۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو وکیل آن لائن۔ السلام علیکم، میرا نام رخسانہ ہے اور میں گجرات سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا جی ایک بھائی ہے، ویسے تو آدھی فیملی ہماری یو ایس میں رہتی ہے، میرے پیرنٹس کو بھی گرین کارڈ مل چکا ہے، لیکن ابھی بھائی کو گرین کارڈ نہیں ملا اور وہ اس ٹائم پہ وزٹ ویزا پہ گیا ہوا ہے یو ایس۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ وہاں پر انڈر گراؤنڈ رہ کے کوئی جاب وغیرہ کر سکتا ہے، کوئی بزنس بائی کر سکتا ہے تاکہ وہ وہاں پر اس کو نیشنلٹی مل جائے ورک پرپز کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے وزٹ ویزا پر یہ چیزیں الاؤ نہیں ہوتی۔ وزٹ ویزا پہ آئی تھنک نہیں، وزٹ ویزا پہ اٹس وائلیشن، اس کی سیلری بھی ہاف ہو جائے گی۔ بالکل آپ کی امیگریشن وائلیشن ہے، کیونکہ وزٹ ویزا از جسٹ فار وزٹ، یا اور اگر آپ پکڑے گئے آپ ڈیپورٹ ہوئیں گے اور آپ کے اوپر Blacklist، بین بھی لگ جی جائے گا پرماننٹ۔ بالکل۔ اگر وہ سوری، ہاں جی میں بہت سارے لوگ پاکستان سے اور دنیا کے بیشتر ممالک سے جو وہاں جاتے ہیں، امریکہ کے بارے میں یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ویسے وہ یہ نہیں کہ ہر بندے کو روک کے چیک کریں اور بالکل ایسے نہیں، لیکن جب وہ چیک کرتے ہیں اور اگر آپ انلیگل سٹے پہ ہوں تو وہ آپ کو فوری واپس سسٹم میں نام آ گیا، یو ول بی ڈیپورٹڈ۔ ان کے پیرنٹس پہ جیسے عزت دیکھیں، ان کے پیرنٹس کے پاس تو گرین کارڈ ہے، لیکن اگر ان کا بیٹا ایسی حرکت کرتا ہے کہ وزٹ ویزا کے دوران انلیگلی ورک کام کرے گا، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ وزٹ ویزا پہ انلیگلی کام کریں تو آپ کی جتنی بھی سیلری بنتی ہوگی وہ آپ کو ہاف ملے گی، اور آپ کبھی بھی پکڑے گئے تو یو ول بی ڈیپورٹڈ۔ کیونکہ آپ کو کیش انڈر دا ٹیبل جاب، ہاں جی، اٹس انڈر دا ٹیبل بین جاب، بھی کیا جا سکتا ہے، بین بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈز اپون دی لیکن سچویشن۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ وہاں گرین کارڈ رہتے پہ کوئی اثر پڑ سکتا بالکل ہے؟ رہتے ہیں، بالکل مجھے ضرور بتائیے۔ اس کو نا یہ والا بیسیکلی پوائنٹ ہے کہ وزٹ ویزا پہ یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، یو کین ناٹ ورک، یس نو میٹر واٹ۔ آف کورس اب جو بائی لا یو کین ناٹ ورک۔ اب جو ہم ہاف سیلری والی بات کرتے ہیں اس میں بیسیکلی اس کی کلیئرٹی یہ ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں آتے نا، آپ کو کیش دیتے ہیں پیسے۔ ایگزیکٹلی، جب آپ کے پاس لیگل اسٹیٹس نہیں ہے ٹو ورک تو آپ کو ظاہری بات ہے جب وہاں پہ کسی بھی آرگنائزیشن میں، اول تو آرگنائزیشنز کو ویل ریپیوٹیڈ آرگنائزیشنز آپ کو یہ اپرچونٹی دیتی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ٹیک اویز ہو گئے اور جابس کر کے جو آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو وہ بیسیکلی دیتے ہیں کیش ان ہینڈ۔ وہ بھی فار انسٹنس کوئی پینٹ والا ہے تو اس نے اپنی ایک دہاڑی لگائی، مزدوری کی اور اس کو کیش دے دیا، جو نہ تو وہاں پہ کہیں پہ ریکارڈ ہے اس کا جس نے دیا، نہ لینے والے کا کوئی ریکارڈ ہے، تو آبویسلی وہ پیسے کم ملتے ہیں، اس کو کیش ان ہینڈ کہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا پارٹ 1 میں کہ پاکستان کے حالات اور اکانومی کے حالات نیچے آنے کی وجہ سے ویزا اپلیکینٹس کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے سکیمز اور فراڈز کا سلسلہ بھی بہت تیزی سے جاری ہے۔ تو آپ کی آگاہی کے لیے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا کہ کیا کیا اگر آپ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ گارنٹی ویزا یا ڈن بیس ویزا آپ کو دلوایا جائے گا تو وہ بالکل فیک اور فراڈ ہے اور اسکیم ہے، اس سے دور رہیے۔ اور مزید معلومات کے لیے ہم نے کوشش کی کہ آپ کو مختلف ممالک میں جتنی اپرچونٹیز ہیں اویلیبل پاکستانیوں کے لیے ویزاز کے حوالے سے وہ بھی آپ کو بتائیے، اور اسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے آج کا پروگرام ہم نے پھر سے اپنا وہی ٹاپک ہم کنٹینیو کریں گے تاکہ آپ کو مزید آگاہی فراہم کی جا سکے۔ اور اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی کنسرن ہے، کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ ٹیلی فون لائن پر کال کر کے جو ہے نا ہمارے پروگرام کا لائیو حصہ بن سکتے ہیں اور آپ جان سکتے ہیں اپنے مسائل کا فوری حل۔ کیوں بشرا؟ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے آگا کہ دیکھیں اٹ از ان اینڈنگ ڈبیٹ، اور اتنے ٹاپکس تھے جو ہم نے ڈسکس کرنے تھے اینڈ یٹ ٹو بی ڈسکسڈ۔ تو آج ہمارے ساتھ وہی پینل موجود ہے جو پہلے تھا، اور ہم ایکسپرٹس کی اوپینین لیں گے ضرور اور آپ کے مسائل کا حل نکالیں گے، کیونکہ امیگریشن، امیگرینٹ ویزاز، امیگرینٹس کیا ہوتے ہیں، نان امیگرینٹس اینڈ امیگرینٹس، اور ویزاز کس طریقے سے یو کے، یو ایس اور یورپین کنٹریز میں یو کین اپلائی ایز اے پاکستانی، کیونکہ پاکستانی سٹیزن کی حیثیت سے آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ قانون کیا کہتا ہے، امیگریشن کے جو سارے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں وہ کتنے حد تک جینون ہے، اور آپ کی کیا ڈاکومنٹیشن ہو سکتی ہے یا نہیں۔ چلیے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے آپ کو ملواتے چلو اپنے پینل سے۔ آج ہمارے ساتھ بھی موجود ہے باسط احمد، ہی CEO ایجوپرائٹ کنسلٹنگ which helps in bringing visas for the students as a mediator company. Welcome sir, welcome to وکیل آن لائن۔ Thank you. اس کے ساتھ جی ہمارے ساتھ ہے سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ عمر فاروق۔ تھینک یو میم۔ اس کے ساتھ جی ہمارے ساتھ ہے another سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ مسٹر سید بلال بخاری۔ تھینک یو۔ اور جو ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ینگ ٹیلنٹڈ سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے عزت فاطمہ۔ تھینک یو۔ ویلکم ٹو وکیل آن لائن۔ عزت فاطمہ، میں چاہوں گی کہ ہم آڈینس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں، جو ہماری پریویس ایپیسوڈ بھی تھی اسی سیم ٹاپک پہ تھی، سو آئی ووڈ لائک ٹو یو ٹو گیو اے اسمال پری کیپ پریسائزلی کہ امیگریشن
امیگرینٹس اور نان امیگرینٹس کیا ہے اور پھر ہم اس کے ویزا کی ٹائپس کی طرف چلیں گے. اچھا یو ایس اے میں کیونکہ ہم یو ایس اے پہ ابھی کویسچن کر رہے ہیں تو 2 ٹائپس ہوتی ہیں. امیگرینٹس ہوتے ہیں جو وہاں پہ امیگریٹ کر رہے ہیں آن ویزا, جیسے آپ کا گرین کارڈ ہولڈر ہو گئے, فیملی اسپانسر ہو گئے, فیانسی ویزا ہو گئے, تو وہ آ جاتے ہیں امیگرینٹس میں. پھر دیر از اندر ٹائپ وچ از نان امیگرینٹ, ٹیمپریری ویزاز لائک وزٹ ویزا, اسٹوڈنٹ ویزا ہو گئے, J1 ہو گئے, H1B, F1, جی یہ سارے ورک ویزا بھی نان امیگرینٹ میں آتے ہیں. لیٹر آن آپ ورک ویزا کو H1B کو جو ہے وہ آپ گرین کارڈ کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن ٹیمپریری وہ بھی نان امیگرینٹ میں آتا ہے. تو یہ اس طرح سے امریکہ میں 2 کیٹیگریز آئی ہوئی ہیں, امیگرینٹ اینڈ نان You امیگرینٹ. apply as a non-immigrant person and then you can convert yourself into an immigrant. If you have right? an opportunity, otherwise اگر آپ آپ کی ایلیجیبل ہیں اس کے لیے بالکل, اگر آپ کی فیملی نے اسپانسر کیا ہوا ہے, آپ کے وہاں پہ اسپاؤز ہیں, آپ کے کوئی پیرنٹس رہتا ہو. ہیں, آپ کے بچے ہیں, تو اگر انہوں نے بھی آپ کو اسپانسر کیا ہوا ہے دین یو فال ان امیگرینٹ کیٹیگری, کیونکہ لیٹر آن آپ سٹیزن بن جاتے ہیں اس کے تو تھرو. یعنی کہ اگر کوئی رہتا ہو وہاں پر کزن یا بلڈ ریلیشن بھی تو بلڈ پاسبلٹیز بڑھ ریلیشن ہونا جاتی چاہیے لیکن امیڈیٹ ریلیٹیو. immediate. ہاں جی, آپ اپنے بہن بھائیوں کو کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت لمبا پروسیس ہے, اٹ ٹیکس مور دین 10 years. عزت یہ بھی بتائیے گا کہ امریکہ کے لیے اگر آپ گرین کارڈ لینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس یہاں پر پاکستان میں انویسٹمنٹ موجود ہے, اتنے وسائل ہیں, تو آپ کی ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کیا ہوگا اور کتنی دیر میں آپ کو گرین کارڈ مل سکتا ہے؟ جی بالکل, اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ انویسٹر ویزا میں فال کرتے ہیں. اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, جیسے کہ آپ نے وہاں پہ دکھانا ہے کہ آپ نے ایک بزنس کریٹ کیا اور اس کے تھرو جو ہیں 10 جابس ملی ہیں امریکن سٹیزن کو. اور یہ ہے کہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے, ایگزیکٹلی میں آپ کو کوٹ نہیں کر سکتی ہوں, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سے 10 کروڑ کی انویسٹمنٹ آپ کی لگ جاتی ہے, بلکہ اس سے جتنا اوپر جائیں گے اتنے چانسز For زیادہ. non-immigrants. ایسا ہی ہے. فار انویسٹر ویزا اٹ فالز Investor انڈر visas, نان right? امیگرینٹ ایز ویل, لیکن لیٹر آن لائک آئی سیڈ کہ آپ کو اپرچونیٹی مل اور جاتی ہے. یہ اگر کوئی شخص کسی کیٹیگری میں ورک ویزا پر یا اسٹوڈنٹ ویزا پر وہاں پر امریکہ میں جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کتنی دیر اس کو وہاں پہ رہنا پڑے گا کہ اس کو گرین کارڈ ہولڈر بن سکے؟ اچھا, اگر اسٹوڈنٹ کو ہم جائیں F1 پہ, تو اگر آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد آپ کو ملتا ہے آپشنل پریکٹیکل ٹریننگ, جس کو کہتے ہیں OPT. ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آپ اسٹیمس میں ہیں تو آپ کو 2 سے 3 سال کا ملتا ہے. STEM سے میں چاہوں گی کہ ناظرین کو آپ ضرور بتائیں کہ اگر STEM ڈگری ہے, STEM ڈگری میڈیسن میں ہے, انجینئرنگ میڈیسن, میں, انجینئرنگ, میتھمیٹکس ہو گئی, اس کو STEM میں آ جاتا ہے. 3 سال کی ملتی ہے, تب آپ کو جو ہے 3 سال کا OPT مل سکتا ہے. لیکن ادروائز اگر آپ نے, جیسا میں نے نارمل LLM ماسٹر ان لا کیا تھا, مجھے 1 year کا OPT ملا تھا, اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا OPT ایکسپائر ہو جائے آپ نے واپس جانا ہوتا ہے, unless and until you maintain your status. کوئی آپ کو ورک مل جائے. ہاں ایگزیکٹلی, لیکن اگر آپ کو کوئی اسپانسر مل گیا ہے, آپ کو اس نے H1B کی طرف, اسٹڈی کے بعد بھی یہی جی بالکل, اسٹڈی کے بعد بھی آپ کے پاس اسپانسر مسٹ ہونا چاہیے, اور وہ آپ کو H1B, اور آپ نے اپنی ہی کیٹیگری میں جاب دیکھنی ہے. اگر میں لائر ہوں تو میں نے لا سے ہی ریلیٹڈ دیکھنی ہے, اور پھر میرا ویزا جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئے گا. اگر میں لائر ہوں اور میں کوئی اور جاب کر لوں پھر مجھے نہیں وہ ایکسیپٹ کریں گے USCIS والے. USCIS B1 B2 ویزا کیا؟ B1 B2 ہوتا ہے بیسیکلی وزٹر ویزا. صحیح. وہ فال کرتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنی ہو, کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے جانا ہو, ایز اے ٹورسٹ جانا ہو, فیملی ممبرس کو ملنا ہو, تو وہ B1 B2 جس کو ہم وزٹ ویزا کہتے ہیں. بالکل. B1 آپ کا جو B1 B2 ہے وہ اکٹھے آتا ہے, لیکن B1 ہوتا ہے فار کانفرنسز اینڈ ادر تھنگ میڈیکل, اینڈ B2 از فار ٹورزم اینڈ میٹنگ یور ریلیٹیوز. گاہی کے لیے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا کہ کیا کیا اگر آپ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ گارنٹی ویزا یا ڈن بیس ویزا آپ کو دلوایا جائے گا, تو وہ بالکل فیک اور فراڈ ہے اور اسکیم ہے, اس سے دور رہیے. اور مزید معلومات کے لیے ہم نے کوشش کی کہ آپ کو مختلف ممالک میں جتنی اپرچونیٹیز ہیں اویلیبل پاکستانیوں کے لیے ویزاز کے حوالے سے, وہ بھی آپ کو بتائیے. اور اسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے آج کا پروگرام ہم نے پھر سے اپنا وہی ٹاپک ہم کنٹینیو کریں گے تاکہ آپ کو مزید آگاہی فراہم کی جا سکے. اور اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی کنسرن ہے, کوئی سوال ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو آپ ٹیلی فون لائن پر کال کر کے جو ہے نا ہمارے پروگرام کا لائیو حصہ بن سکتے ہیں اور آپ جان سکتے ہیں اپنے مسائل کا فوری حل. کیوں بشرا؟ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے آگا کہ دیکھیں اٹ از ان اینڈنگ ڈبیٹ, اور اتنے ٹاپکس تھے جو ہم نے ڈسکس کرنے تھے اینڈ یٹ ٹو بی ڈسکسڈ. تو آج ہمارے ساتھ وہی پینل موجود ہے جو پہلے تھا, اور ہم ایکسپرٹس کی اوپینین لیں گے ضرور اور آپ کے مسائل کا حل نکالیں گے, کیونکہ امیگریشن, امیگرینٹ ویزاز,
इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, नॉन इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स, और वीज़ास किस तरीके से यूके, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ में यू कैन अप्लाई एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी सिटीज़न की हैसियत से आज हम आपसे बात करेंगे कि कानून क्या कहता है, इमिग्रेशन के जो सारे सेंटर्स खुले हुए हैं वो कितने हद तक जेन्युइन है और आपकी क्या डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है या नहीं। चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, आपको मिलवाते चलो अपने पैनल से। आज हमारे साथ भी मौजूद है बासित अहमद, ही CEO Edubrite Consulting, which helps in bringing visas for the students as a mediator company. Welcome sir, welcome to Wakil Online. थैंक यू। उसके साथ जी हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट उमर फारूक। थैंक यू मैम। इसके साथ जी हमारे साथ है अनदर सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मिस्टर सैयद बिलाल बुखारी। थैंक यू। और जो हमारे साथ एक बहुत ही यंग टैलेंटेड सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट है इज़्ज़त फातिमा। थैंक यू। वेलकम टू वकील ऑनलाइन। इज़्ज़त फातिमा, मैं चाहूँगी कि हम ऑडियंस के साथ रिलेट कर सके, जो हमारी प्रीवियस एपिसोड भी थी इसी सेम टॉपिक पे थी। सो आई वुड लाइक यू टू गिव अ स्मॉल प्रीकैप प्रिसाइसली कि इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स और नॉन इमिग्रेंट्स क्या है, और फिर हम उसकी वीज़ा की टाइप्स की तरफ चलेंगे।